اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع امام حسن علیہ السلام ہے۔ عزیزوں، امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو اہل بیت کے گھرانے کی پہلی خوشی بن کر آئی۔ امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو امام سجاد سے منقول ہے کہ جب امام حسن خانہ سیدہ میں ولادت پائے تو اب ان کا اسم گرامی بھی خداوند عالم نے اپنی طرف سے تعین کیا اور رسول اکرم پر وحی کی کہ جس طریقے سے علی تمہارے وصی ہیں، جس طرح سے موسیٰ کے وصی ہارون تھے اسی طرح سے علی تمہارے وصی ہیں، اور جس طرح سے ہارون کے دو بیٹے تھے شبر و شبیر، اسی طریقے سے خداوند عالم نے علی کے بیٹوں کا بھی نام ہارون کے بیٹوں کے نام پہ رکھا ہے۔ تو گویا شبر جو ایک عبرانی نام تھا اس کا عربی میں نام تبدیل ہو کر کے حسن ہوا۔ عزیزوں، امام حسن بہت سارے فضائل و کمالات کے حامل شخصیت تھے۔ کیونکہ وہ امام تھے، حجت تھے۔ امام حسن کی جو تربیت ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی بچے کی تربیت میں چند عنصر شامل حال ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ گھرانے کے لوگوں کے موجودگی اور ان کی حیثیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اب امام حسن جس گھر میں تربیت پا رہے ہیں اس میں نانا رسول اکرم ہیں، ماں جناب سیدہ ہیں، والد امام علی ہیں۔ اب اس ماحول میں حسن کی تربیت ہو رہی ہے۔ حسن نے اپنے بچپنے سے، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بچپنے سے ان شخصیات کی اتباع کی اور ان شخصیات کے درمیان پروان چڑھے۔ امام حسن نے رسول کا زمانہ بھی درک کیا، دیکھا کس طریقے سے رسول نے رسالت الہیہ کو پہنچایا اور پہنچانے کے بعد لوگوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، اور اس کے مقابل میں دیکھا گیا کہ خود رسول اکرم نے کس طریقے سے جناب امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا۔ دوسرا مرحلہ جو امام حسن نے اپنی حیات طیبہ میں دیکھا وہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا۔ امام علی علیہ السلام کی سیرت میں جہاں انہوں نے اپنے بچپنے میں اور جوانی میں دیکھا کہ امام علی علیہ السلام ایک وقت یہ تھا کہ رسول کے شانہ بشانہ جنگوں میں ان کے ساتھ شریک تھے، تو دوسرے مرحلے میں یہ دیکھا کہ وہی علی ہیں کہ جو مصلحت اسلامی کے تقاضے کے تحت اپنے گھر میں خانہ نشین ہو گئے، اور خانہ نشینی ایسی تھی کہ جیسے کسی شخص کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو اور آنکھ میں کانٹے پھنس گئے ہوں، اس طرح سے علی کی خانہ نشینی تھی، مصلحت اسلامی تھی، جس کی وجہ سے علی خاموش بیٹھ گئے۔ امام حسن نے جناب علی کے کردار کو بھی دیکھا اور رسول اکرم کی سیرت کو بھی دیکھا، اور دونوں کی سیرتوں کا ملاحظہ کیا۔ انہی سیرتوں کے درمیان میں امام حسن پروان چڑھے۔ اب امام حسن کے زمانے میں بھی چند ایسے، امام حسن کا جو مدت امامت تھا وہ 10 سال کا تھا، تو امام حسن نے اس مدت امامت میں چند اہم مشکلات کا سامنا کیا، جس میں سب سے بڑی مشکل تھی وہ امیر شام کی، کہ امیر شام جو ایک شاطر ترین فرد تھا کہ جس کی سیاست کا ہر طرف لوہا مانا جاتا تھا، تو اب اس نے چونکہ امام علی کے ساتھ جنگ کی، اب وہ جب امام علی کی شہادت ہو گئی تو اس نے چاہا کہ حسن سے بھی بیعت لی جائے، تو اب امام حسن نے اس کے خلاف خروج کرنا چاہا۔ اب جب خروج کرنا چاہا تو جو اصحاب امام حسن تھے، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ تھے کہ جو امام علی کے زمانے میں امام علی کے ساتھ جنگ کر چکے تھے اور جنگ کر کر کے یہ تھک چکے تھے، اور بعض کا یہ نظریہ تھا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، امام حسن کے ساتھ تھے، لیکن امام حسن کے ساتھ ہونے کے باوجود ان میں سے بعض کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے بعد اگر فتح یابی بھی حاصل ہو جاتی ہے تو ہم حسن کو ہٹا کے ان کی جگہ آ جائیں گے، حتیٰ یہاں تک نظریہ تھا۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا بھی کہ جب امام حسن جنگ کے لیے آمادہ ہوئے تو جتنے بھی لشکر تھے ان کے لشکر کے تمام سردار بک گئے، اب لشکر بنا سردار کے تھا۔ تو ایسی صورت میں معاویہ کی سازش یہ تھی کہ امام حسن کو
انہی کے اصحاب کے ہاتھوں قتل کروا دیں اور خود شام میں بیٹھ کر کے ان کے غم میں فرش عزا بچھا دیں۔ یہ تھی اس کی سیاست۔ امام حسن نے اس کی سیاست کو چلنے نہیں دیا۔ امام حسن نے اپنے نانا کا طرز اختیار کیا۔ نانا نے جس طریقے سے صلح اختیار کی تھی اور اسی طریقے سے امام حسن نے بھی صلح اختیار کی، صلح کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صلح کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کے بعد جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ فتح مبین ہوتی ہے۔ جس طریقے سے رسول اکرم نے جب صلح اختیار کی تو ان کا خود کے بعض اصحاب جو نام نما اصحاب تھے، انہوں نے خود یہ اشکال کیا کہ مجھے آج تک رسول کی رسالت پہ ایسا شک نہیں ہوا جیسا آج ہوا۔ جبکہ بعد میں جب فتح مکہ ہوئی تو یہی اسی فتح کو خداوند عالم نے قرآن میں فتح مبین سے بیان کیا، اور ان دشواریوں میں سے یہ تھا کہ باطل کی باتوں کو قبول کرنا۔ اسی لیے خود امام حسن بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گلے میں باطل کی رسی نہ ہو، لیکن صرف ہم میں سے ایک ہے، وہ ہے قائم، کہ جو کسی بھی باطل کی پیرو نہیں ہوگا۔ اور اس کی غیبت کی سب سے بڑی علت بھی یہی ہے کہ اس کو غیبت میں رکھا گیا تاکہ کسی باطل کی تابعیت میں نہ جائے، اور یہاں تک کہ جب وہ ظہور کرے گا تو ایک حکومت قائم کرے گا، اور حکومت ایسی ہوگی کہ جو حق کی حکومت ہوگی، عدل کی حکومت ہوگی۔ اب دیکھا جائے تو امام حسن کی اور امام زمانہ کی سیرت میں چند وجہ تشابہ پائی جاتی ہے، جس میں سے ایک یہ تھی کہ امام حسن بھی مظلوم ترین شخصیت ہے، امام زمانہ بھی مظلوم ترین شخصیت ہے، لیکن امام حسن کی مظلومیت آپ دیکھیں تو امام حسن کے زمانے میں ان کے خود کے اصحاب ان کی معرفت نہیں رکھتے تھے، اس لیے امام حسن کو ہجرت کرنی پڑی، غیبت کرنی پڑی۔ اور یہی المیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ ان کے 1000 سال بیت گئے، پھر بھی اب تک لوگوں کو کما حقہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت نہیں ہے۔ اگر معرفت ہوتی عوام الناس میں تو امام شاید ظہور کر جاتے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔